السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور والدین کے ساتھ احسان کے متعلق کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ اسے سنیں گے ضرور۔ 15ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، تیرے رب نے تجھ کو حکم کر دیا بجز اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیری موجودگی میں ایک یا ان دونوں میں کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے منہ تک نہ کرنا، اور نہ ان کو جھڑکنا۔ ان کے ساتھ ادب سے، احترام کے ساتھ ان سے باتیں کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا کہ اے پروردگار، ان دونوں پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا، میری پرورش کی۔ میرے دوستو، آج ہم دیکھتے کہ اکثر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان بنتی بھی جا رہی ہے۔ پہلے تو شادی ہونے کے بعد اولاد اپنے ماں باپ سے نافرمانیاں کرتی تھی، آج شادیوں کے پہلے ماں باپ پر ایک رعب جماتی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دے رہے۔ اور آج دنیا کے اندر نافرمان خدا، جو لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے، ہماری حرکتوں سے ان کو اسلام اور مسلمانوں کے اوپر بولنے کا موقع مل رہا۔ وہ آئے دن اٹھ پٹانگ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کر رہے۔ میرے دوستو، آج ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تقریباً حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ وفات کا وقت ہے، آخری وقت ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، پریشان ہے، موت کی تکلیف سے دوچار ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان کا دنیا میں کوئی ہے؟ والد، والدہ؟ کسی صحابی نے فرمایا کہ ان کے والدہ ہے اور وہ ان سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان کے بیٹے کے متعلق ان سے کہا
کہ تمہارا بیٹا آخری وقت میں زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، موت کی تکلیف میں ہے، آپ انہیں معاف کر دو۔ تو انہوں نے انکار کیا، میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی، فرمایا کہ میری بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، میری بات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ اپنے بیوی کی بات پر فوقیت دیتا تھا۔ اللہ اکبر، میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، اور ان کو لکڑیوں کو آگ لگا دو اور انہیں اس آگ میں ڈال دو۔ میرے دوستو، ماں ہوتی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عثمان نے سنی تو کانپ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بیٹے کو تم آگ میں ڈال دو گے؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ اگر تیرا بیٹا تیرے ناراضگی سے دنیا میں چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، تو کیا تو اس بات کو پسند کریں گی کہ اس آگ میں جلے؟ میں چاہتا ہوں کہ تیرا بیٹا وہ آگ میں جلنے کے بجائے اس آگ میں جل جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہ اس آگ میں جلنا پسند کروں گی اپنے بیٹے کو، نہ اس آگ میں جلنا پسند کروں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کیا۔ میرے دوستو، ان کا معاف کرنا تھا کہ ان کے زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و تابعداری کرنے والے ہیں۔ ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہیرو ماننے والے ہیں۔ ہم اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کی تابعداری میں زندگی گزارنے والوں کو اپنے ہیرو ماننے والے ہیں۔ ہمارے ماڈل آل محمد اور اہل بیت کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے زندگی کو کامیاب بنانے والوں کو ہم اپنے ماڈل ماننے والے ہیں۔ یہ تکلیف دینا، نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، گالی گلوچ کرنا، اگر ہم ان لوگوں کو مانتے، اہل بیت کو، آل رسول کو مانتے، تو یہ صفتیں ان کے اندر کی موجود نہیں ہے، ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ صفتیں تو ابو لہب، ابو جہل ان کی ہے۔ گالیاں دینا، جھڑکنا، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، لوگوں کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونا، یہ ساری صفتیں ان لوگوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو الگ کر دیا، اور ان کے انعامات والے کن لوگوں کو انعامات ملے ان کا بھی تذکرہ کیا،
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والے تھے اور نافرمانی کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی الگ کیا، چھانٹ دیا دونوں کو الگ الگ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کا عذاب ڈالا، کس قسم کی ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا اور ان کو دنیا سے نیست نابود کیا، اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں پیش کیا۔ تو میرے دوستو، اگر ہم والدین کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کو جنت اور والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل کے ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ کو چاہیے کہ یہ باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں ان نافرمان بچوں تک، بیٹوں تک، اولاد تک پہنچے، تاکہ وہ اس کو سن کر فرمانبردار بنے، ماں باپ کی اطاعت و تابعداری کرنے والی بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اور ان کے طریقوں سے محبت کرنے والا بنے۔ میرے دوستو، آج دیکھ کر پڑھنے پڑھانے کا دور بہت کم رہا، کچھ طبقہ ہے جو دیکھ کر پڑھتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر طبقہ میڈیا کے ذریعے اچھائی اور برائی دیکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے فتن و فساد کے دور میں اور ظلم و ستم کے ماحول کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی باتیں دوسروں تک پہنچائے، اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ جو نافرمان اولاد ہے اور جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ ان باتوں کو سن کر اپنے والدین سے فرمانبرداری کرنے والے بنیں گے، تو ہم بھی اور آپ بھی اس کے ثواب کے حقدار بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی والدین کی اطاعت و تابعداری کرنے والا بنائے، فرمانبرداری کرنے والا بنائے، اور جن کی والدین اس دنیا سے چل بسی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نیک عملوں کے طوفیل ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہیں جام کوثر نصیب فرمائے، اور ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعائیں کرتے رہے۔ اور میرے دوستو، ہم اچھی بری چیزوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ اکثر و بیشتر نوجوان بچے ایسی اٹھ پٹانگ ویڈیو بناتے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، ان کی مرضی، ان کا اختیار، لیکن اللہ نے ہمیں عقل سلیم دیا، ہم ایسی ویڈیو کو لاکھوں کی تعداد میں لائک کر رہے، شیئر کر رہے، مطلب ہم اس کو پسند بھی کر رہے اور لوگوں تک اس چیز، وہ برائی کو پہنچا بھی رہے۔ میرے دوستو، ہم یہ برائی سے ہٹ کر اچھی چیزوں کو لائک کرنے والے بنے، اور بری چیزوں کو اپنے اندر سے ہٹانے والے بنے، اور اچھی چیزوں کو لائک کر کے اچھی چیزوں کو دوسروں تک شیئر کرنے والا بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔